ایک اور پاکستانی کا سر قلم کر دیا سعودی عرب کے اندر 15 مئی کو اس کو باقاعدہ طور پر سریعام گراؤنڈ کے اندر لوگوں کے سامنے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ جناب ہارون کمال نامی اس پاکستانی نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو کہ پیسہ کمانے کے غرض سے ایک طویل عرصے سے سعودی عرب کے اندر مقیم تھا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا نا پچھلے 3 مہینے کے، تو یہ چھٹا پاکستانی ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کیا ہے، اور یہ 6 کے 6 پاکستانی اتنے گھناؤنے جرم میں باقاعدہ طور پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے، اور ان کو لگا کہ شاید یہ بچ جائیں گے۔ لیکن سعودی عرب کے قوانین انتہائی سخت ہیں، بالکل مختلف ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی کسی کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو اب پھانسی نہیں دی جاتی ہے، اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یا تو زہر کا انجیکشن لگا دیا جاتا تھا یا پھانسی دے دی جاتی تھی، لیکن اب یہ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن سعودی عرب میں قوانین بالکل مختلف ہیں۔ اب اس ہارون نامی شخص نے ایسا کیا جرم کیا تھا، اس کے پاس سے آلہ بھی برآمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب انتہائی افسوسناک خبر، انتہائی تشویشناک خبر اس وقت سعودی عرب سے نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک اور پاکستانی کو نہ صرف موت کی سزا سنائی گئی ہے بلکہ اس کی موت کی جو سزا ہے اس پر امپلیمنٹیشن بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستانیوں کے لیے یقین جانیے شرم کا باعث ہے۔ باعث شرم ہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ پچھلے 3 مہینے کے دوران 6 پاکستانیوں کے سر قلم کیے جا چکے ہیں، اور جس گھناؤنے جرم میں یہ ملوث پائے گئے تھے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پھر اس شخص نے اپنا اقبال جرم کیا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اور اس کے بعد اس کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملزم کو، مجرم کو اگر موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو یا تو اس کو زہر کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے یا پھر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ 2 طریقہ کار رائج ہیں پوری دنیا کے اندر، بلکہ اب تو کسی کو بھی پھانسی نہیں دی جاتی ہے، پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب کے قوانین بالکل مختلف ہیں اور حد سے زیادہ سخت، حد سے زیادہ سخت قوانین ہیں۔ اب اس شخص نے، پاکستانی نے، ہارون کمال جس کا نام ہے، اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا اور اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سعودی حکام کو شاید یہ سمجھنے لگ گیا کہ یہ پاکستانی حکام ہیں، ان کو گول گول گھمانے لگ گیا۔ اپنے جرم سے پہلے اس نے کہا کہ جناب میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، مجھ پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا اور اس کے سامنے شواہد رکھے گئے تب اس نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ اب اس نے ایسا کیا تھا، آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی سٹوری ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب یہ ہارون کمال پاکستانی جو کہ سعودی عرب میں طویل عرصے سے رہائش پذیر تھا، وہاں پر کام کرنے کی غرض سے وہاں پر گیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ شخص عربی بھی نہیں ہوتا، سعودی عرب کا باشندہ بھی نہیں ہوتا، یہ مصری باشندہ ہوتا ہے جو کہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے کی غرض سے آیا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ہارون کمال تیز دھار آلے سے، جس کو آپ خنجر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ چھرا کہہ سکتے ہیں، تیز دھار آلے سے اس پر پے در پے وار کرتا ہے، اور وار کرنے کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید سعودی عرب میں بھی شاید پاکستانی قوانین کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، دیت ہو جائے گا معاملہ، کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن جناب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور نہ صرف اس کو پکڑا جاتا ہے، آلہ قتل بھی اس کے پاس سے برآمد کر لیا جاتا ہے، جس پہ اس کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ دوران تفتیش یہ اپنے جرم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے بھائی میں نے تو ایسا جرم کیا نہیں، مجھے تو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں تو محنت مزدوری کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے شواہد رکھے جاتے ہیں، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اپنا جرم مان لو گے تو شاید تمہاری سزا میں تھوڑی رعایت کر دی جائے، یہ اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے، کہتا ہے ہاں جناب ہمارا جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کے دوران غیر ارادی طور پر میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر میں نے اس کو قتل کر دیا تیز دھار آلے سے، اور جو آلہ قتل برآمد کیا گیا اسی سے اس کو مارا۔ جناب سزا سنائی جاتی ہے، موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ رحم کی اپیل کرتا ہے، جو کراؤن پرنس ہوتے ہیں، جو شاہی وہاں پر جو لوگ ہیں، ان سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ پروسیجر اپنایا جاتا ہے، جو بھی اپنانا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ پھر شاہی لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، جو سعودی عرب کے شاہی لوگ ہوتے ہیں، جو شاہی خاندان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں، شہزادے ہوتے ہیں، ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یا تو اس کو تسلیم کر لیں
معافی کو معاف کر دیں یا پھر آپ ریجیکٹ کر دیں۔ ہارون کمال کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کی جو معافی کی درخواست ہوتی ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اور 15 تاریخ کو سر عام گراؤنڈ ہے اس کا باقاعدہ، یہاں پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اس کا سر دھڑ سے الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کال کوٹری کے اندر نہیں کیا جاتا، یہ رات کے اندھیرے میں نہیں کیا جاتا، یہ صبح کے اوقات میں نہیں کیا جاتا، یہ سب کے سامنے دن دہاڑے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس طرح کا کوئی جرم سرزد نہ کریں اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 5 پاکستانیوں نے جو کہ کام کی غرض سے وہاں پر گئے تھے، نوکری حاصل کرنے کے لیے یا نوکری پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں پر گئے تھے، 10 لاکھ روپے کا اقامہ خریدتے ہیں، پھر جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ٹکٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اپنے 10 لاکھ جو ہم نے لگائے تھے جس سے اقامہ ہم نے حاصل کیا وہی ریکور کرنا مشکل ہے، آگے کمانا تو دور کی بات ہے۔ ان کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں آپ کو 4 لاکھ روپے پاکستانی وہاں پر کما سکتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑا امیر ملک ہے۔ امیر ملک تو ہے لیکن بھائی وہ عرب باشندوں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، بنگالیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ بنگالی اور پاکستانی جس طرح کی جاب کرتے ہیں اس میں آپ مہینے کا 60-70 ہزار روپے کما لیں، بڑی بات ہے۔ تو آپ 10 لاکھ روپے کی رقم، پھر وہاں کا خرچہ، وہاں کی رہائش، پھر اقامہ حاصل کرنا، پھر پرمٹ حاصل کرنا، پھر رہائش حاصل کرنا، پھر آپ میڈیکل کروانا، یہ تمام چیزیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ انہی 5 پاکستانیوں نے سوچا کہ یار پیسے تو ریکور کرنے کسی نہ کسی طریقے سے، جاب کر کے تو ہوگا نہیں، چلو آؤ گودام لوٹ لیں۔ یہ گودام لوٹنے کی نیت سے جاتے ہیں، وہاں پر 2 چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، بنگالی ہوتے ہیں، یہ دونوں کو اتنی بری طریقے سے مارتے ہیں، بے دردی کے ساتھ ان کو مارتے ہیں، جن میں سے ایک بنگالی جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، ان کی تشدد سے، ان سے مار پیٹ سے وہ مر جاتا ہے۔ 5 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یار بچ جائیں گے لیکن بچتے تو ہیں نہیں۔ 5 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور سر عام ان کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے یہ، 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے گئے، اور اب یہ ہارون کمال کا سر قلم کیے گئے۔ 6 پاکستانیوں کے سر قلم کیے جا چکے ہیں پچھلے 3 مہینے کے دوران۔ بڑا خطرناک قسم کے یہ اعداد و شمار ہیں، بڑے خطرناک قسم کے اعداد و شمار۔ اسی وجہ سے ہم برادر ملک ہیں، سعودی عرب اور پاکستان، لیکن پاکستانیوں پر زیادہ بھروسہ وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، نہیں بھروسہ کرتے ہیں، اب کوئی ایکسٹرا ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا، جس طرح سے باقی لوگ ہیں ویسے ہی آپ لوگ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے وہاں پر اس طرح کا کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جرم تصور کیا جاتا ہے، ہمارے دین کے اندر گناہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہم دھڑلے سے وہاں پر جا کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔